أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ مسلمان کہلانے والے، مذہب اسلام کو ماننے والے، اللہ کی کتاب قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے، ہم لوگوں کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ عبادات کے لحاظ سے بھی کوئی مخصوص عبادت مخصوص وقت میں کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس عبادت کے بعد اب عبادت کا سلسلہ رک گیا۔ یہ اللہ کا محض فضل اور احسان ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اشہر الحرم یعنی حج کے ایام کا آغاز کر دیا۔ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی طرف ترغیب دی گئی۔ رمضان کی عبادتوں کے بعد اور عبادتیں کبھی رکنے والی نہیں ہیں۔ جس طرح سے رمضان کے اندر آدمی اللہ کو راضی کرنے کی مختلف اعمال کے ذریعے کوشش کرتا ہے، بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ زندگی بھر اور دوسری عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کا حصول بندے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادات میں کبھی ہمارے یہاں کمی نہیں ہوتی۔ فرائض کے اندر اس کا اہتمام ہر حال میں ضروری ہے۔ جب تک آدمی کا ہوش و حواس باقی ہے اس پر نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے فرائض اور دوسرے واجبات کا حکم ہے۔ فرائض و واجبات اور عبادات کے بعد اسلام نے صرف عبادات تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے سلسلے میں اسلام نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ رمضان کے اندر اچھے اعمال کر کے آدمی ان دوسرے ایسے اعمال کا مرتکب ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو برباد کرنے والا نہ ہو جائے، جس سے اللہ کی ناراضی اور جس سے اللہ کا غضب آنے والا ہے۔ معاملات کے سلسلے میں اسلام کے اندر ایسی صاف ستھری ہدایات دی گئی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں قرآن پاک کے اندر سب سے طویل ترین آیت جو آئی ہے وہ معاملات کے سلسلے میں، معاملات اور لین دین کے سلسلے میں صاف و ستھرا رہنے کا مکمل حکم دیا گیا۔ کسی کو کوئی چیز دینے پر لکھ کر کے لینے کا حکم دیا گیا اور اس پر گواہ بھی بنانے کا حکم دیا گیا۔ آدمی قرض لے تو اپنی سخت ترین مجبوری حالت میں قرض لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، گناہوں سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ قرض کے سلسلے میں بہت ہی اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرض لیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، ادائیگی میں تاخیر کرنے لگتا ہے اور پھر اس سے غلط اعمال صادر ہونے لگتے ہیں، تو قرض آدمی شدید ترین ضرورت پر لینا چاہیے۔ اسے عام حالات میں اس کو قرض لینے سے منع کیا گیا۔ کفایت شعاری، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر کرتے ہوئے راضی رہنا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ ہاں انسان کو ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے، کسی سے قرض لیتا ہے، کسی سے قرض لینے کے بعد اس کے قرض کو اس کے وقت پر ادائیگی اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کرتا تو اسے ان وعیدوں کو سننا چاہیے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت فرمایا۔ آپ نے اس آدمی کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا جس کے ذمہ قرض تھا، کہ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھو اس کی۔ کوئی جنازہ آتا تھا پوچھتے تھے کیا اس پر کسی کا قرض تو باقی ہے؟ اگر کہہ دیتے کہ قرض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کوئی اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے گا؟ اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے رک جاتے تھے اور صحابہ سے کہتے کہ تم جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی کی جنازے سے، اللہ کے نبی کی نماز سے، جنازے کی نماز سے وہ محروم ہوتا تھا وہ شخص۔
پھر اللہ نے جب اللہ آپ کے اپنے نبی کو وسعت عطا فرمائی تو ہر قرض والے کے سلسلے میں آپ کا یہی معمول تھا، پوچھتے تھے کیا اس کے ذمے کسی کا قرض ہے؟ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ذمے لیا کرتے تھے۔ تو قرض اتنا سخت ترین معاملہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے آدمی کو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مطل الغنی ظلم، صاحب حیثیت آدمی، اس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، ادائیگی کی گنجائش ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آئندہ نہیں، اسی طرح سے کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر جو ہے یہ تو ظلم ہے، اگر تمہارے پاس پیسہ دینے کی گنجائش تھی تو پھر تم نے اگر اس کے سلسلے میں تاخیر کی تو یہ تمہارا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے سلسلے میں لوگوں کو بہت محتاط رہنے کا حکم دیا، اس لیے آدمی اپنی شدید ضرورت کے بغیر کسی سے قرض ہی نہ لے، اور جب قرض لے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت پر اس کا قرض ادا ہو جائے، وہ اس کی فکر میں لگا رہے۔ جب آدمی ادائیگی کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کا جو ہے اس کا تعاون ہوتا ہے، اس کی جو ہے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، ورنہ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی نہ ہو اور تب بھی وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہو جائے گا۔ یہ معاشرے کے اندر جو معاملہ چل پڑا ہے، لوگوں سے اپنی جائیدادوں کو اور اپنی جو ہے دولت کو بڑھانے کے مقصد سے قرض لینے کا جو سلسلہ چل پڑا، اور پھر اس قرض کو لینے کے بعد اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹال مٹول، یہ ایسا ظلم ہے کہ اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں، یہ کبھی رکنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان احادیث کی بنیاد پر جس میں قرض کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہے، اس کو آدمی کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ شہید، اتنا بڑا مقام ہے شہید کا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل شہید کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے دی، اللہ کے دین کے لیے دی، لیکن شہید کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت معاف نہیں کریں گے اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہوگا۔ شہید جیسے جو ہے عمل کرنے والے کو، شہادت جیسے بلند ترین عمل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قرض کی وجہ سے روکے رہیں گے، تو اندازہ لگائیے کہ اگر کسی اور وجہ سے آدمی نے قرض لیا ہو، قرض ادا نہیں کیا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ پائی پائی کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ جس کا پیسہ لیا تھا یا تو دنیا کے اندر اپنا معاملہ اس آدمی سے حل کرا لے جس سے قرض اس نے لیا تھا، معاملہ نکالا کر لے، صفائی کر لے، معافی مانگ کر کے معاف کروا لے، یا تو اس کو ادا کر دے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے ذمے جو قرض ہوگا اس قرض کا اس کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور حساب ایسا ہوگا کہ آدمی کے نامہ اعمال، اچھے عمل جو ہوں گے تو اس کے اچھے عمل اس آدمی کو دیے جائیں گے جس سے قرضہ لیا تھا، اور اگر اچھے اعمال ختم ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس شخص ہے، جس کے پاس بڑے نیک اعمال ہوں گے، بڑی عبادتیں ہوں گی، ڈھیر سے اعمال لے کے آئے گا، لیکن نتیجہ صفر نکلے گا، آخر میں جانا ہوگا جہنم میں، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے معاملات باقی رکھے ہوں گے۔ اس لیے قرض کے سلسلے میں آدمی کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کسی کا قرض ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اس کے ذمہ قرض ہو تو اپنے گھر میں وہ عیاشیاں کرنے سے رک جائے، بڑی بڑی دعوتوں سے رک جائے، شادیوں میں جو ہے ایسے اخراجات کرنے سے وہ رک جائے جس کی اس کے لیے ضرورت نہیں تھی، دکھاوے کی چیزوں سے وہ رک جائے، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع ہو جائے، استغفار کی کثرت کرے اور اللہ سے جو ہے طلب کرے۔ جب آدمی اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے یہ قرض ادا کرنا ہے، مجھے اس کا پائی کا حساب دینا ہے، تو وہ فکر مند رہے گا، وہ اپنے معاملات کو ترتیب دے گا، جو ضروری کام ہوگا اسی کام کو کرے گا، جو غیر ضروری کام ہوگا اس کو اختیار نہیں کرے گا۔
یہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں آدمی کو فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں دین پر عمل کے تعلق سے جو بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو، ورابطوا، مضبوطی کے ساتھ رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں کہیں سے بھی کوئی بات آئی، دین پر ہم خود عمل کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عمل کر کے دیکھیے اللہ کی طرف سے پھر کیسی مددیں آتی ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالی ہمدردیاں پیدا کر دیں گے اگر ہم صحیح معنی میں عمل کریں گے۔ چند عبادات کو ادا کر کے، نمازوں کی چند پابندی کر لی تھوڑی بہت، یا کچھ اور عمل تھوڑا بہت کر لیا، بقیہ دین سے پورے دور رہے، معاملات کے سلسلے میں دور رہے، دین کی دوسری باتوں کے سلسلے میں اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہشات نفس کی اتباع، خواہشات نفس کی اتباع دین نہیں ہوتا۔ اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنانا، شریعت کے حکموں کے تابع بنانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، یہ دین ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع بنائیں، نہ کہ ہماری خواہشات کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں۔ معاملات کے سلسلے میں صفائی نہایت ضروری ہے، عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ آدمی، اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، زندگی کے اندر بھی اس کے لیے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد تو اس کے تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے، دوسروں کو دیے جائیں گے، دوسروں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اس گناہ کی خطرے کو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ معمولی کسی کا حق ہمارے ذمے باقی ہو، ہم کو اس کی ادائیگی کے بغیر چین نہ رہے، جب تک وہ اس کا حق ہم سے ادا نہ ہو ہمیں چین نہ ملے۔ قرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لے لیا وہی قرضہ ہے، وہ بھی قرضہ ہے۔ کسی کا کام کرنے کے لیے ہم نے ذمہ داری لی اور کام کر دیا، غلط طریقے پر کر دیا، یہ بھی دھوکہ دہی ہے، اس پر بھی جو ہے حساب ہوگا۔ ہم نے کسی کو کام کرنے کے لیے دیا، اس کی پوری مزدوری ادا نہیں کی، ہمارے ذمے اس کا جو ہے اس کی مزدوری رہی یا اس کی تنخواہ ہمارے ذمے باقی رہی، یہ بھی جو ہے قرض ہے، اس پر بھی اللہ کے یہاں جو ہے جواب دہی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو صاف ستھری رکھنے کی ضرورت ہے، عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے اور دوسرے تمام امور کے لحاظ سے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔